نیکیوں سے غفلت ہے کہ ہم کو یہ چیز بھی بھاری لگتی ہے۔ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی کہ اگر اچھی نیت ہے ایمانا و احتسابا تو اللہ رب العالمین پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہے نا۔ اللہ رب العالمین آپ کو دھلا دھلایا سا بنا دے گا صغیرہ گناہ کے اعتبار سے۔ جہاں تک کبیرہ گناہ کا معاملہ ہے تو اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ رمضان المبارک میں اگر اللہ سے جڑے ہیں تو یہ بھی غنیمت ہے۔ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں۔ اب بھی اللہ سے جڑے ہیں اور اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیا ہے، چانس دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے میں، ان کو معلوم ہے کہ چاند طلوع ہو گیا، ہے نا، رمضان المبارک کا چاند دکھ گیا، خبریں سنی انہوں نے، اناؤنسمنٹ مسجد سے سنے، مگر پھر بھی یہ توفیق ان کو نہیں ملی ہے۔ اگر آپ کو یہ توفیق ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ رب العالمین نے چنا ہے آپ کو۔ مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ مواقع دیے ہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے نا۔ پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں بہت سارے لوگ تھے، اس سال نہیں ہیں، ہے نا۔ الحمدللہ جو لوگ ہیں وہ شکریہ ادا کریں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ساتھ ملک صاحب ابھی بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ جو 8 رکعت تراویح پڑھی گئی ہے اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہم تو 20 رکعت پڑھیں گے، اس سے زیادہ پڑھیں گے۔ یہی سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی تراویحاں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی فقیہہ تھیں، یہ ہماری ماؤں بہنوں کو سننے کے قابل ہے نا۔ کتنا جواب دیا اور کیسا جواب دیا۔ عالمہ، فاضلہ، وقت کی فقیہہ، سارے لوگ سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ ایسی عالمات معلمات ہمارے درمیان ہونی چاہیے کہ عورتوں کے مسائل حل کر سکے، امت کے مسائل حل کر سکے۔ تو پوچھا گیا کہ تراویح کی نماز کتنی رکعت ہوتی تھی، کیسے پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1147۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1147۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، ٹھوک بجا کے کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری سے کہہ رہے ہیں۔ 360 آپ کے پاس ایپ ہے، چیک کیجئے، حدیث نمبر 1147۔ کیا فرمایا حضرت عائشہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 4 رکعت ہوتی تھی لمبی، بعد میں تھوڑی سی مختصر، ہے نا۔ تو اسی ترتیب سے ہم الحمدللہ تراویح پڑھ رہے ہیں۔ پہلی 2 رکعت زیادہ لمبی، پھر کم لمبی، پھر کم لمبی، اور اخیر میں چھوٹی۔ تو کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت کا شرک جو یہاں پر انجام دیا جاتا ہے اپنی طرف سے نہیں، حدیث کے مطابق۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے نام پر 8 رکعت پڑھتے تھے، ہے نا، بہت طویل خوبصورتی کے ساتھ، اور 3 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھا کرتے تھے۔ ثابت کیا ہوا کہ تراویح کتنی پڑھنی ہے؟ 8 رکعت پڑھنی ہے۔ اگر کسی کو زیادہ پڑھنا ہے تو اس کو جھگڑے کا باعث نہ بنائیے، اس کو مسلکی افتراق کا مسئلہ مت بنائیے۔ صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 1163 کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ فرض نماز کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے وہ رات کی نفل ہے۔ وہ کیا ہے؟ رات کی نفل ہے۔ یہ حدیث نمبر 1163 صحیح مسلم۔ صحیح مسلم میں ہی 749 حدیث نمبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلاۃ اللیل مثنی و مثنی، رات کی نماز، رات کی نفل جو ہے جتنی چاہو پڑھو، چاہے رمضان میں یا غیر رمضان میں۔ کیا ثابت ہوا کہ 11 رکعت کے علاوہ اگر دل چاہ رہا ہے کچھ اور پڑھیں تو 2 رکعت کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 11 رکعت آپ نے پڑھ لیا وتر کے ساتھ، تو آپ کیا کریں گے؟ 1 رکعت اور پڑھیں گے اور اس وتر کو آپ نفل بنا دیں گے۔ پھر آپ 2 رکعت کر کے جتنی چاہیں نفلیں پڑھیں اور آخر میں وتر پڑھ لیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ دیکھیے، نماز ہی عبادت نہیں ہے صرف، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم میں تدبر، قرآن کریم میں ایسا غور و فکر کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ رمضان جو ہے وہ شہر القرآن ہے، قرآن کریم کا مہینہ، جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ تو انشاءاللہ عہد کیجیے، یہ عزم کیجیے کہ انشاءاللہ اس مہینے میں ہم قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ، اگر ہم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہے تو تجوید ضروری ہے، تجوید ضروری ہے۔ تجوید کا مطلب کیا ہوا؟ قل هو اللہ احد، قل کا مطلب کہہ دو، یہ صحیح ہے قرآن میں ہے۔ اگر قل هو اللہ کہہ دیا تو کیا مطلب ہوا؟ قل هو اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے،
کیا اللہ ایک ہے. اور کل ہو اللہ چھوٹی کاف سے اگر پڑھ دیں گے بغیر تجوید کیے تو کیا مطلب ہوا؟ کھا لیجیے. کتنا معنی فرق ہو گیا، کتنی تبدیلی ہو گئی. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھیں. جن کو ترجمہ آتا ہے جن کو تجوید آتی ہے وہ ترجمے سے انشاءاللہ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو سورتیں آپ کو یاد ہیں وہیں سے آپ ترجمہ شروع کیجیے. اور اگر سورتیں یاد نہیں ہیں تو سورتوں کو یاد کرنے کے لیے ترتیب بنائیے. ظہر، عصر، مغرب جو نماز کے اوقات ہیں ان میں آپ وقت بانٹ لیجیے اور قرآن کریم کو انشاءاللہ یاد کیجیے. یاد کریں گے انشاءاللہ. اچھا، رمضان المبارک کے موقع سے ہم خاص طور پر تراویح کا اہتمام تو کرتے ہی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو ہم کہیں نہ کہیں سنت کے خلاف چلے جاتے ہیں، ہے نا. سحری کرنے میں ہم 12 بجے 1 بجے سحری کھا لیتے ہیں، آرام سے سو جاتے ہیں. فجر غائب نہیں. رمضان المبارک کا روزہ بغیر نماز کے بے معنی. رمضان المبارک کا روزہ ویسے بھی مسلمانوں کی پوری زندگی بغیر نماز کے بے معنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا وہ ادھر رائے نہیں، وہ کہیں اور چلا گیا، ہے نا. تو آپ یوں کیجئے کہ ہمیشہ سحری میں تھوڑا سا تاخیر کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تأخروا فی السحور، تھوڑا تاخیر کر کے آخری وقت میں آپ سحری کیا کیجئے انشاءاللہ. اسی طرح سے افطاری کا جو معاملہ ہے وہ افطاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال دین ظاہرا، دین اس وقت تک ظاہر رہے گا، غالب رہے گا، امت کے لوگ غالب رہیں گے جب تک کہ ما عجل الناس فی الفطر، جب تک کہ لوگ افطار میں جلد بازی کرتے رہیں گے. ہم کیا کرتے ہیں احتیاطاً سحری جو ہے 10 منٹ پہلے ختم کر لیتے ہیں اور احتیاطاً ہم افطار 2 منٹ 2.5 منٹ لیٹ کر دیتے ہیں. بھائی یہ احتیاط کہاں سے آپ نے لیا ہے؟ یہ احتیاط آپ نے کہاں سے لیے؟ ثابت نہیں ہے، کوئی احتیاط نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی وقت ہو جائے شروع کر دو. اگر اذان نہیں سن رہے ہو، اذان سننا شرط نہیں ہے. آپ کو جیسے ٹائم دکھ رہا ہے ہو گیا، آپ افطار شروع کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ کھجور سے، بعض دفعہ پانی سے، آپ کے پاس جو میسر ہے اس سے آپ افطار شروع کر دیجیے انشاءاللہ. روزے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نیت ضروری ہے. تو نیت کیا کریں گے؟ بصوم غد. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، ارادۃ القلب، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. اب جو اناؤنسمنٹ ہوتا ہے مسجدوں سے، حالانکہ پڑھی لکھی قوم ہے، جاگرک ہو گئے ہیں، آپ کو معلوم ہے کیا مسائل چل رہے ہیں، حالات کیسے ہیں. آپ 2 بجے سے ہی ہلہ ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں. کیا میسج آتا ہے، کیا پیغام جاتا ہے اور کیا ضرورت ہے آج کی اس ٹیکنالوجی کے دور میں، جبکہ ہر شخص کے پاس موبائل ہے، گھڑی ہے، الارم ہے، ایک سے ایک چیز ہے. یہ ایک طرح کی بدعت بھی ہے نا. اس ہلہ ہنگامہ کو بند کروائیے، ٹھیک ہے. اور اناؤنسمنٹ کیا ہوتا ہے کہ نیت کیجئے بصوم غد نویت، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. غد کا مطلب ہوتا ہے کل، اور قرآن حدیث میں اس طرح کی نیت ثابت ہی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے غد کا مطلب ہوتا ہے کل، ہے نا. آپ جب سحری کے وقت یہ کہیں گے کہ میں کل کی نیت کرتا ہوں، پھر کل یہ کہیں گے کہ میں کل کی نیت کرتا ہوں، تو آج کی نیت آپ کب کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں من لم یجمع الصیام، جس نے قبل الفجر، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی، شعور کے ساتھ ارادہ نہیں کیا، تو فلا صیام له، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے. انشاءاللہ اس بات کا خیال رکھیے گا. ساتھ ہی ساتھ روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا مطلب ہے جو آپ کی بیڈ ہیبٹس ہیں، جو آپ کی خرابیاں ہیں، ان خرابیوں پر، ان کمزوریوں پر آپ کنٹرول کیجیے. جھوٹ بولنے کی عادت ہے یا بہت ساری خرابیاں ہیں اخلاقی طور پر، ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. بہت سارے لوگوں کو الٹی سیدھی چیزیں کھانے اور پینے کی عادت ہے جو ان کے لیے زہر حلال ہے، وہ چیزیں ان کو مار رہی ہے نا. یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ اس کے لیے بہترین احتیاط کا مہینہ ہے. آپ کو ان تمام چیزوں سے انشاءاللہ بچنا ہے. عزم کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے، یہ رمضان جو ہے، اس رمضان میں جتنے بھی بیڈ ہیبٹس ہیں انشاءاللہ اس کو ختم کر لیں گے، کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو شیڈول بتا دیا گیا ہے پورے رمضان کا، انشاءاللہ اسی طرح دھیرے دھیرے کر کے، ہے نا، زیادہ وقت بھی نہیں لگا ہے تراویح میں، ہے نا، مختصر کر کے تراویح پڑھیں گے. کوئی لمبا چوڑا قیام نہیں کریں گے، آپ کو پریشان انشاءاللہ نہیں کریں گے. یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. شیڈول آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ عشاء کے بعد 10 جو ہے وہ میرا رہے گا، بقیہ شیخ محترم کا رہے گا جو ہمارے مہمان ہیں. انشاءاللہ ان کو سننا ہے اور سیکھنا ہے ہم سے، ہے نا.
خواتین میں جو مجھے کہا گیا ہے کہنے کے لیے، خواتین میں جو عورتیں آ رہی ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو، عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہماری جو بہنیں تراویح پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں، دل کی گہرائی سے انہیں مبارکباد ہے، کیونکہ وہ صرف تراویح نہیں سن رہی ہیں، یہاں جو دروس ہو رہے ہیں، یہاں جو تعلیم ہو رہی ہے، یہاں جو کلاسز ہو رہے ہیں، ان سے بھی وہ مستفید ہو رہی ہے۔ ایک عورت پڑھ جائے گی، سیکھ جائے گی، پوری امت سمجھ جائے گی، اور ہمارے گھر کی عورتیں اگر بدل جائیں نا، ہماری زندگی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی۔ مردوں کی زندگی اس لیے جہنم ہے کہ عورتیں دیندار نہیں ہیں، تو مردوں اپنی زندگی ٹھیک ٹھاک کرنا چاہتے ہو تو اپنے عورتوں کو دیندار بناؤ، ہے نا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نیچے جو خواتین ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کے درمیان کئی ذمہ دار خواتین ہیں، ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ ہیں، اسی طرح سے الیاس صاحب کی اہلیہ ہیں، عابدہ ہے، اسی طرح سے شاہ رخ صاحب کی اہلیہ ہے، بشرا رفیق ہے۔ ان تمام لوگوں سے آپ مشورہ کر کے کام کیا کریں اور ڈسپلن میں انشاءاللہ رہیں، اوپر بھی نیچے بھی صاف صفائی کا، ہے نا، بچوں کی عمل و حرکت کا خاص انشاءاللہ خیال رکھا کریں۔ جو بھی پروگرام، جو بھی کوئی بات کرنی ہو، سب سے پہلے، ہے نا، انتظامیہ سے پوچھنا ہے، اجازت لینا ہے، اس کے بعد ہی کچھ بھی کہنا ہے، کچھ بھی بیان کرنا ہے۔ اس کے بغیر، چونکہ یہاں خود ہی اس مسجد سے اتنے دروس ہو رہے ہیں، اتنی تعلیم کی باتیں ہو رہی ہیں، الگ سے ایکسٹرا درس کرنے کی نیچے ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ اگر پھر بھی کسی کو ایسا شوق ہو یا خیال آئے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ انتظامیہ سے رابطہ قائم کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔